بیٹا ہم لوگوں نے سورہ کہف کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اور کہاں تک پہنچ گیا وہ مجھے آیت نمبر بتا دے گا؟ سورہ کہف کا یہ 16واں سپارہ ہمارا چل رہا تھا. آیت دیکھیے ذرا کون سی ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ 11 نمبر رکوع پڑھ لیا تھا ہم نے یا نہیں. دیکھیں دوبارہ دیکھیں. میں تو آج تیار کر کے آیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ. جی بیٹا کیا معنی ہے؟ جی اور وہ تم سے دریافت کرتے ہیں. کاف ہے نا. واؤ کا معنی کیا ہے؟ ادھر دیکھو. کس کو نہیں پتا وہ ضرور بولے. یسألون وہ سوال کرتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں. کا جب آخر میں آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں، وہ تم سے دریافت کرتے ہیں. ان کا معنی ہاں کے بارے میں. بیٹا یہ چیزیں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بات بار بار ہو رہی ہے. اگر آپ یوٹیوب چینل پر جائیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی اسی بات پہ ایک بچہ تھا ہمارے پاس جس کو ڈانٹ پڑی. پوچھا تھا میں نے، یاد ہے آپ کو بیٹا؟ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ یاد نہیں کرتے تو پھر بیٹا مسئلہ ہوتا ہے نا. ان ذل کرنین کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. کل ان سے کہہ دو سأتلو علیکم منہ ذکرا. سأتلو میں ابھی تلاوت کروں گا، میں ابھی بات کروں گا. علیکم. علیکم کا لفظی معنی کا علامہ نہ کیا ہے؟ علام ہے نا. عین لام یہ علا پر. کم ہے نا تم. کاف کی جمع تم. بیٹا یہ ذرا پردہ تو ہٹاؤ اور ذرا چہرہ تو دکھاؤ اور تھوڑا سا مسکراؤ. یہ پردے نہ کیا کرے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کل سأتلو علیکم میں ابھی ابھی تلاوت کرتا ہوں تم پر منہ اس میں سے ذکرہ اس کے ذکر کا. میں ابھی ابھی تمہارے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں. ترجمہ جو آپ کا پاس ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور جس طرح یاد ہوتا ہے اس طرح کر لینا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یاد کرنا ہے اور کسی کی یاد کیا جاتا ہے. میں آج ہی صبح بات کر رہا تھا کہ یاسین سورت میں ابھی میرے خیال دوسری تیسری میں تھا جب مجھے یاد ہو گئی. آپ لوگوں کو بھی ہوگی یاد. ہمیں اتنی دفعہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، یہ دل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں ہمیں کہتا کہ سورہ یاسین کا ترجمہ یاد کریں اور اس پر عمل کریں. یہ فضیلت اس کی ہے، فضیلت کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف فضیلت پر بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ذکر انقلاب ہے. یہ قرآن پاک جو ہے انقلاب کی کتاب ہے. اس سے انقلاب آنا چاہیے آپ کے اپنے دلوں میں بھی اور دنیا پر بھی. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. جی بیٹا کس کو آ گیا ترجمہ پوری آیت کا؟ بولیے گا ذرا. اور وہ دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قل کہہ دیجئے سأتلو علیکم میں ابھی اس میں سے اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہے شاباش. انا مکننا بے شک ہم نے مکننا ہم نے جگہ دی لہو اس کو. اب یہاں لہو دو لفظوں کا مجموعہ ہے. کس کس کا؟ لام لا نہیں لام کا اور
ہو کا، لام میں نا کیا ہے؟ کے لیے، ہو میں نا وہ کون؟ جو یہاں موجود نہیں ہے اور مرد ہے، اور اگر وہ عورت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو لہو اس کے لیے، یعنی کہ اس کا، ہم نے ان کو جگہ دی، ہم نے ان کو جگہ دی، فی الارض زمین میں، ہم نے اس کو زمین میں کیا کیا؟ مکننا، جگہ دی. وآتیناہ، واو کا معنی اور آتینا، ہم نے دیا، ہم نے دیا. ہو اس کو، اس کو. تو وآتینا، اور ہم نے اس کو دیا، من کلی، ہر چیز میں سے، شیئن، چیز میں سے، سببا، اس کا سبب. سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. سبب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب 7ویں آسمان پر آئیں گے، 7ویں آسمان سے آئیں گے، چوتھے آسمان سے آئیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور ان کی جگہ ایک اسی کی شکل جیسے بندے کو یہودیوں نے پھانسی دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر، چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، اور وہ آئیں گے، اور وہ قرب قیامت کے قریب آئیں گے، اور پوری کائنات پر ایک مہدی آئیں گے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. پوری کائنات پر جو ہے اسلام کا غلبہ ہوگا، ایک دین ہوگا، ایک دین ہوگا. انشاءاللہ پاکستان لیڈ کرے گا، آپ لوگ لیڈ کریں گے. آپ پاکستان سے نکلیں گے نوجوان جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو قرآن پاک کا مطلب سمجھتے ہیں، اور وہ پوری دنیا پر اس قرآن کو نافذ کریں گے. آپ کا عہد ہے یہ؟ کر سکتے ہیں نا آپ؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے ترجمے کو سیکھیں. آپ عرب نہیں ہیں، اس لیے آپ کو عربی سیکھنی ہے، آپ کو عربی سیکھنی ہے، اور پرانی عربی کم از کم سیکھنی ہے. اینیو انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کا سبب کا بتا رہا تھا میں. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے کیا ہوگا؟ ادھر میری غور سے سنو نا، میں بات کر رہا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نیچے اتریں گے، تو آگے وہ دمشق کی جامع مسجد جو ہے اس کے مینار پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، فرشتوں کے ذریعے وہاں تک آئیں گے. مینار سے وہ نیچے نہیں اتریں گے، وہ کہیں گے سیڑھی لے کر آؤ. کیا کہیں گے؟ کس کو پتہ یہ بات؟ اچھا لگتا ہے نا کہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہو. تو وہ کہیں گے جی جب آپ اوپر سے آ گئے ہیں نیچے بھی خود ہی آ جائے. کہتے جی وہ مسبب الاسباب کی دنیا تھی، وہ اللہ کی دنیا ہے. یہ دنیا بھی اسی کی ہے، لیکن یہ سبب کی دنیا ہے. یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں اللہ چاہے کن کہہ کے سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں کرتا. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے. ایسے منہ اٹ کے نہیں بیٹھے رہنا، سوچی نہیں پڑنا. یہاں بیٹھے سیکھیں. کیوں دنیا مل جاتی ہے دنیا داروں کو؟ چور کے لیے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اب آپ کہیں گے چور کی بھی مدد کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو چور کرنے کی، چوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے نا، جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ میاں میرا ساتھ دے، میں چوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اس کو چوری میں کامیابی مل جاتی. ایسے ہی جو چوری سے روکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ بھی اللہ سے مدد مانگتا ہے. تو میرے بیٹے یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ سوچنے کی دنیا نہیں ہے. یہ سوچنے کی دنیا نہیں ہے. اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے. یہ ہاتھ کی لکیروں میں، یہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں میں نہیں ہے. یہ تو آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ شیپ بن جاتی ہے، لائنیں بن جاتی ہیں. یہ لائنیں، یہ آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی محنت میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی. تو آئیے پھر واپس آتے ہیں ترجمے کی طرف. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْهِم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. من میں نے کیا ہے؟ من میں نے کیا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں نا بیٹا. یہ چیزیں لکھتے جایا کریں نا ساتھ ساتھ. قرآن پاک پہ لکھ لیں، اس کے کوئی بید بھی نہیں ہوگی اگر آپ اس میں اردو لکھ لیں گے.
اگر آپ چھوٹے چھوٹے لفظ لکھ لیں گے قرآن پاک کی بےادبی نہیں ہے. اور قرآن پاک تو چاہتا ہے کہ مجھے لکھو، میرے اوپر لکھو، میری بات کرو. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سنیں ذرا غور سے اور سونا اینک والے دن، میرے بیٹے اینک والے سنو. جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. یہ کبھی پتہ چلا آپ کو؟ ایک تو آپ غلطی کر رہے ہیں، بچے اس وجہ سے نہیں پڑھتے جی غلطی ہو جائے گی. جو ایسا بنتا ہے جو کوشش کرتا ہے نا، اس سے غلطی ہوتی ہے. سیکھنے کے لیے کوشش کرنا ہے. شرط کیا ہے؟ سیکھنے کے لیے کوشش کی جائے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک کس چیز کا؟ پڑھنے کا، سیکھنے کا. دوسرا کس چیز کا؟ کہ یہ سیکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. تو بیٹا آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ بھی تھوڑا سا اس کو چینج کر لیں، اگلا شروع کر لیں.